السلام علیکم پاکستان. میں 4 دن لیٹ ہو چکا ہوں. اس ولاگ پہ کام کرنے کا میں نے کافی عرصے پہلے ارادہ کیا اور اس کے اوپر کافی جان بھی لگائی, لیکن ساتھ میں جو آپ لوگوں کے سوال آ رہے ہیں, اس طرح کے سوالوں کی مجھے کوئی امید نہیں تھی. میں ولاگ کو بہت سمپل رکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان اپنی 100% پاور پہ کیسے آ سکتا ہے, آپ سپر پاورز کیسے اٹین کر سکتے ہیں, آپ اپنے جذبات پہ قابو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, آپ اپنی نفس کو کیسے مار سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے سوال تو اور بھی مشکل ہیں. میں ساؤنڈ اور فلم کے ذریعے سمجھانا چاہتا تھا, کیونکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور امریکہ ہے, اور امریکہ ان ابیلٹیز کو ایک عام انسان کے لیے بہت حد تک ایکسیسیبل کر چکی ہے. ہم ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہتے ہیں, اور ٹیکنالوجی آلموسٹ ایک بیساکھی کی طرح, ایک سپورٹ کی طرح, ایک ایکسٹرا ہاتھ کی طرح ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہو چکا ہے. ہمارے پاس اے آئی کا زمانہ شروع ہو گیا, جس میں ایسی مصنوعی انٹیلیجنس بنائی گئی ہے جو انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ سارے کام نہیں کر سکتی, لیکن جتنے کر پا رہی ہے وہ بھی ایک بڑا الارم ہے. دیکھیں, ہمارے زمانے میں اس وقت جو سب سے ایڈوانس چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ قرآن پاک ہے. اور میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ میں یہ اپنے 30 سال کی زندگی کے نچوڑ کے بعد بول رہا ہوں, کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ٹائم لیس ہے, جس پہ وقت کا پہرا نہیں ہے. آپ جب بھی اس کتاب کو اٹھائیں گے اور جس نیت سے اٹھائیں گے, یہ اسی نیت کا جواب دے گی. سب سے آسان طریقہ جو مجھے معلوم ہے قرآن پاک پڑھنے کا, وہ ہے سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا اور پھر سورہ پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ کہا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہر چیز کا علاج ہے, اور اس کا نام ہی فاتحہ یعنی کھولنے والا ہے. سورہ فاتحہ کو اگر آپ سمجھ لو تو پورا قرآن آپ پہ خود بخود کھلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو مجھ سے نہیں پوچھنا پڑے گا, کیونکہ دوستوں, بھائیوں, پاکستانیوں, تمہیں قرآن خود پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن ہر بندے سے بات کرتا ہے, اور جو آپ کے دل میں ہوگا, دماغ میں ہوگا, اس حساب سے آپ سے بات کرے گا. جب میں سوال کرتا تھا قرآن پاک سے کہ مجھے بتاؤ میں کس طرح سے دعا کروں, ایسے دعا کروں کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور فوراً قبول ہو جائے, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے دھیان سورہ فاتحہ کی طرف کیا. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں؟ پہلی 3 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالکی یوم الدین. ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایگزیکٹ کلیئر پکچر دے دیا کہ کس سے مانگنا ہے. رب العالمین سے مانگنا ہے. عالم نہیں ہے, عالمین ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عربی میں جب عالمین یعنی این لگتا ہے کسی لفظ کے بعد, تو وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 یا 3 سے زیادہ کی مشابہت کر رہا ہوتا ہے. آپ اس عالمین کی بات کر رہے ہو جس کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے. الرحمن اور رحیم. دیکھیں, رحمان پھر بھی انسانوں میں آپ کو دکھ سکتا ہے, رحیم بہت مشکل ہے. رحمان کوئی بھی ہو جاتا ہے, کسی کا بھی دل پگھل سکتا ہے, لیکن رحیم وہ ہے جس کے ساتھ تم بدسلوکی کرو اور پھر بھی اپنی فطرتاً وہ تمہارے ساتھ رحیم ہے. اور وہ جو آخری دن, جس دن سب کا حساب ہونا ہے, اس وقت جس طرح بگ بینگ ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ کر رہی ہے, جب وہ ایکسپینشن کنٹریکشن ختم ہو جائے گی اور واپس ایک نقطے پہ پہنچ جائے گی, ہر چیز تباہ ہوگی اور پھر واپس شروع کی جائے گی. اس دن حقیقی بادشاہ کون ہوگا؟ دنیا میں کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس جگہ کا بادشاہ ہوں, میں اس جگہ کا مالک ہوں, لیکن وہ حقیقی بادشاہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ خوبصورتی چیک کر رہے ہیں اس کی رائٹنگ کی. آج تک میرے خیال سے جتنے لوگوں نے بھی اس کتاب کو چیلنج کیا, اس کی جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے. 3 آیت میں صاف کلیئر بتا دیا خدا ہے کون. ایک آیت میں بتایا کہ اب کرنا کیا ہے, تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تجھ ہی سے مانگنا ہے. اور آخری 3 آیتیں تو میرے خیال سے ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں سیدھی راستے پہ چلا, ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے, جن پہ تیری برکات نازل ہوتی ہے, بلکہ ان لوگوں پہ نہیں جو گمراہ ہو گئے. اب ایک دفعہ آپ اس پوری سورہ کو اردو میں بول کے تو دیکھیں.
ہم بچپن سے سورہ کو بولتے آ رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کوئی 12-15 سال اس کو بنا سمجھے بولا, کبھی اس کا مجھے وہ اثر نہیں دکھا جو اس کو ایک دفعہ اردو میں بولنے سے دکھا, کیونکہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آیا, ایک ایک لفظ جا کے سینے پہ لگا. آپ میں سے بہت لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 432 کی گہرائیوں میں جاؤ, 528 کی گہرائیوں میں جاؤ. دیکھیں بہت سمپل کر کے بتاتا ہوں. یہ جو فریکوینسی کا سسٹم ہے یہ ایک طرح کی اینشنٹ ٹیکنالوجی ہے, اور اس ٹیکنالوجی کو ہر سویلائزیشن نے جو انسانوں کی گزری ہے انہوں نے استعمال کیا ہے, آج بھی استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ کو اس کی پیک دیکھنی ہے کہ یہ کتنی پاورفل ہے تو آپ کو صرف مصر یا ایجپٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایجپٹ کے جو ٹیمپلز اور جو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں وہ ان کے فرعونوں کو رکھنے کے لیے نہیں بنے ہوئے, وہ آڈیو ساؤنڈ چیمبرز ہیں. ساؤنڈ چیمبر سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں وہ آواز ہلکی سی کسی انٹینسٹی پہ بجائی جائے تو گونجتے 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 اس آواز کی پاور 10 گنا 12 گنا 15 گنا ہو جائے گی. اور اگر آپ اس وقت اس ٹیمپل میں اس پیرامڈ میں موجود ہو گئے تو آپ کی باڈی کو بھی وہ, آپ خود اندازہ لگا لو نا, 1000 گنا 15,000 گنا 20,000 گنا زیادہ انٹینسٹی سے آپ کی باڈی کو ہٹ کرے گی. اب دیکھیں آپ کی باڈی اس چیز کے لیے ڈیزائنڈ نہیں ہے, ورنہ قرآن میں صاف صاف کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے موسیقی کو استعمال کرو, ساؤنڈ کو استعمال کرو, فریکوینسی کو استعمال کرو. ایسا کہیں نہیں لکھا. یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ کریشن کے اندر وائبریشن بیسک میٹل کی طرح ہے, بلڈنگ بلاکس کی طرح ہے, لیکن اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے, اگر تمہیں اپنے مسئلوں کا حل کرنا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوگی. اور بات کیسے کرنی ہے؟ صبر سے اور نماز سے. مجھے نہیں معلوم یہ آپ کو پہلے کسی نے بتایا یا نہیں بتایا, لیکن جب تک آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی, کیونکہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک سورہ دیکھیں میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ اتنی نالج ہے کہ میں آپ کو قرآن کے بارے میں بتا سکوں, لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں. میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں اس میں 70 سے 80% میری نالج اب قرآن سے چیک ہو کے آ رہی ہوتی ہے, 15-20% ابھی بھی باقی ہے اور میں اس کو صحیح کرنے میں لگا ہوا ہوں. لیکن اگر آپ لوگ ساؤنڈ یا فریکوینسی کے ذریعے اپنا علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بار اس انڈین چاکرا سسٹم کے بارے میں ضرور سن لیجئے. یہ تقریباً 3 سے 4 ہزار سال پرانا سسٹم ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں آپ کو یوگا اور چاکرا کہیں نہ کہیں یوٹیوب پہ یا کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہوں گے. امریکن اور کینیڈین سائٹ پہ تو باقاعدہ اب یوگا سینٹر بن چکے ہیں. دیکھیے جیسے آپ کی یہ جسم ہے نا, یہ جسم ہے, اسی طرح آپ کی ایک ایسٹرل باڈی ہے. یوں سمجھ لے کہ آپ کی باڈی جس بجلی پہ چل رہی ہے اس بجلی کا بھی ایک جسم ہے, اور اس جسم کو کسی چاکرا سے باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیل جسم یہ ہے کہ پانی کی طرح وہ بجلی اوپر نیچے فلو کر رہی ہے. تو اگر یہ چاکراس بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے, کوئی نہ کوئی ایسا خیال ہے, کوئی نہ کوئی ایسا جذبہ ہے جو آپ نے اپنے اندر دبا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہو نا تو اس کے لیے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پچھلی زندگی میں, اس زندگی میں اب تک جو کچھ آپ کو دنیا نے سکھایا وہ سب بھولنے کی ضرورت ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی پاکیزگی, اتنی پیورٹی, اتنی کانشیسنیس ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. لیکن اس کے ماں باپ, اس کا اسکول, اس کا ماحول, اس کے دوست اسے مجبور کرتے ہیں کہ نہیں ہم سے بات کرو, مسئلے کا حل کرنا ہے تو اسکول میں جاؤ, ماں باپ کے پاس جاؤ. اللہ کے پاس جا کے کیا کرو گے؟ اس کو تھوڑی آواز آتی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ. سنیں اس وقت دنیا میں جو سب سے کامیاب لوگ ہیں نا, آدھے سے زیادہ وقت بیٹھ کے وہ خود سے باتیں کرتے ہیں, اور دیکھو کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے. ایلون مسک یہ خود بولتا ہے. تو اگر آپ اللہ پہ نہیں بھروسہ کر سکتے ہیں تو خود پہ بھروسہ کر کے دیکھیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کو چاکرا سسٹم یا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ واحد امت ہے جس پہ نماز فرض کی گئی ہے, اور ایسی نماز فرض کی گئی ہے جیسے نبی پڑھا کرتے تھے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی شرک ہو رہا ہے وہ چل کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اگر شرک گناہ ہے تو یہ کرنے والوں کا تو نقصان ہونا چاہیے. دیکھیں اس بات کو بڑی گہرائی سے سمجھیے گا. ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کو ہمیشہ اپنے سامنے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, اس کو تسلی دینے کے لیے کہ ہاں میں صحیح جگہ جا رہا ہوں. اس کی ماں سامنے بیٹھی ہوگی تو سکون میں ہوگا, اس کی گاڑی سامنے پارکڈ ہوگی تو اس یقین میں ہوگا کہ ہاں میں ترقی کر رہا ہوں, میرا دنیا میں کوئی وقار بن رہا ہے. اسی طرح اگر اس کا گھر بنا ہوا ہوگا تو اس کو اس چیز کا فخر ہوگا کہ میں نے واقعی میں دنیا میں آ کے کچھ کمایا.
لیکن سچ بتائیے، جب بھی آپ کسی ایک چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو کسی اور چیز کی جستجو نہیں آ جاتی. The next visual to go for, the next gift, the next target, the next achievement. یہ بالکل بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف چاہتے ہو کہ آپ کو بلا وجہ، بنا خرچے، بنا کسی اور کی مدد لیے ہر وقت سکون اور خوشی محسوس ہو، تو آپ کو قرآن کا کیا، آپ کو پہلا اسلام کا کلمہ ذرا سا دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ، there is no God. خدا نہیں ہے. ہم نے بہت سارے خدا بنا لیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اصلی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. لیکن آپ لوگوں نے الگ الگ سوال پوچھے، اتنے سوال پوچھے، اتنا پیار دیا کہ میری سمجھ نہیں آیا میں کیا ویڈیو بناؤں. تو اس وقت میں اپنا دل آپ کو نکال کے دے رہا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں صرف اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھا ہوں. میں حیران ہوں کہ پچھلے 7 سے 8 دن میں میرا چینل، جس کو میں نے 12 سال سے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، 1000 سبسکرائبر کراس کر چکا ہے. یعنی میں اکیلا نہیں ہوں جو اس جستجو میں لکھنا ہوا ہے کہ مجھے حق کی تلاش ہے، مجھے سچ کی تلاش ہے. قرآن ایک پورٹل ہے جی، قرآن کے اندر پورٹل نہیں ہے. قرآن کا ورڈ ہی گائیڈ ہے، اور پورٹلز ایک طرح کی گائیڈنس ہوتے ہیں، بہت ایڈوانس قسم کی گائیڈنس، جو آپ کو ایسے رستوں پہ لے کے جا سکتے ہیں جو عام دنیا میں اویلیبل نہیں ہوتے. یہ سمجھیں، یہ مذہب آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ ہر چیز پہ قادر ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی صرف اور صرف ایک شرط ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جب اللہ سے محبت کرے نا تو کوئی دماغ میں امیج نہ بنائے، کسی چیز پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے. نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی جائے نماز، نہ کوئی پیر فقیر، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی کعبہ. اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل میں موجود ہے. آپ بات کر کے تو دیکھو. ہم بات نہیں کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، وہ سن نہیں رہا. تو پھر وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک سجدہ تو کرو. سر میڈیکل سائنس کے حساب سے سمجھیں، آپ کی باڈی بجلی پہ چل رہی ہے اور سب سے زیادہ چارج اوپر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایک سجدہ آپ نے صحیح سے دل سے کر دیا تو آپ کی باڈی کا جو نیگیٹو چارج ہے، جتنی نیگیٹو تھاٹ ہے، سارا کا سارا زمین میں چلا جائے گا. فزکس میں اس کو ارتھنگ کہتے ہیں. کبھی آزما کے دیکھیے گا. لیکن آج کل تو ہم نے ہر وقت پلاسٹک کے، ربڑ کے، چمڑے کے یا کسی نہ کسی طرح کے پولی ایسٹر کی چپلیں پہنی ہوتی ہیں. ہمارا تو پیر ہی آئسولیٹڈ نہیں ہے جی. ہمارے دماغ میں اتنی نیگیٹیوٹی جمع ہو رہی ہے اور اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے جانے کو. ایک سجدہ کریں، وہ ایک سجدہ آپ شرک میں کرو گے نا تو بھی آپ کو سکون ملے گا، لیکن وہ شرک کا سجدہ آپ پہ ایک لمٹ لگا دے گا، آپ کو باندھ کے رکھ دے گا کہ جتنا آپ ویژولائز کر رہے ہو آپ کو اتنا ہی ملے گا. تو ایک دفعہ الرحمن الرحیم سے مانگ کے دیکھیں. مجھے لگتا ہے میرے زیادہ تر ولاگ جو ہیں وہ فلم میکنگ کی بجائے قرآن و حدیث کی تعریف میں ہی نکل جائیں گے، کیونکہ میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے بیٹھا ہوں. آپ نے مجھ سے ٹیسلا کے بارے میں پوچھا، آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہو سائیکیڈیلکس پہ بات کرو، آپ لوگ کہہ رہے ہو ہر جو چیز اویلیبل ہے اس پہ بات کرو، فزکس پہ بات کرو، ایٹانومی پہ بات کرو. دیکھیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جو ہدایت آپ مجھ سے مانگ رہے ہو وہ آپ کو یہ کتاب ڈائریکٹ دے گی. آپ کو اس نیت سے اس کو کھولنا ہے اور تھوڑا سا عربی کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو سیکرٹس ہیں نا قرآن کے وہ عربی میں ہیں. آپ اس کو جب بھی ٹرانسلیٹ کرو گے، جیسے میں اگر ٹرانسلیٹ کروں گا تو میرا ایک مائنڈ ہے، میرا ایک فلم میکر والا مائنڈ سیٹ ہے. میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا، میں فلم کی، نیریٹو کی، لائٹنگ کی لینگویج میں کروں گا، کیونکہ مجھے آتا ہی یہ سب کچھ ہے. اور میں جب قرآن سے بات کروں گا تو وہ میری زبان میں مجھ سے بات کرے گا. اس لیے جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ سوال مجھ سے پوچھ کے آپ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو ریسرچ کی عادت ڈالیں. میرا جو ایکچوئل ولاگ ہے اس میں نے اتنی ہیوی ایڈیٹنگ کر دی کہ میرا دل ہی نہیں مانا اس کو اپلوڈ کرنے کا. میرا دل کیا میں ایک دفعہ آپ لوگوں سے 2 ٹوک بات تو کر لوں. تو ایک بار پھر اس بات کو سمجھیں، قرآن وہ پورٹل ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور اس پورٹل کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک سورہ پڑھ کے زمین پہ سجدہ کرنا ہے. سجدہ کریں اور پھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کریں جیسے اپنی ماں سے بات کرتے ہیں. ابھی سوچا جب ماں سامنے بیٹھی ہوتی ہے اسے کس طرح سے بات کی جا رہی ہوتی ہے.
یہی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو جس طرح ایک ماں سے مانگا جاتا ہے. اس چکر میں نہ پڑے کہ خدا سے ڈرنا ہے, بلکہ خدا سے محبت کریں. ڈر خود بخود آ جائے گا. لگتا ہے نا ڈر کہ اماں کا دل نہ ٹوٹ جائے, اماں کو کوئی ایسی بات نہ پتہ لگ جائے جس سے ان کا موڈ خراب ہو جائے. اماں سے چھپا کے رکھنا, اماں بہت دل پہ لے لیتی ہے. تو سوچو وہ خدا ہے. تم مسلمان تو کیا, تم اگر انسان بھی نہیں ہو تب بھی اس نے تمہیں زندہ رکھا ہوا, اور تم کو روزی روٹی بہت چھوٹا ورڈ ہو جاتا ہے. وہ تمہیں جو دے رہا ہے کسی انسان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ایک ساتھ رحمان اور رحیم ہو سکے. تو ایک بار پھر سورہ فاتحہ کو اٹھائیے. جو 7 چاکراز 8 چاکراز آپ کو ہندوازم میں دکھ رہے ہیں نا, یہ ایک سورہ, ایک آیت ایک چاکرا کو فکس کرتی ہے. آپ کا روٹ چاکرا کی فریکوینسی ہوتی ہے 393 کر کے کچھ 96 ایسے کچھ ہوتی ہے. آپ کا جو آنتڑیوں والا, آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک بار گوگل کریں فریکوینسی فار چاکراز, پوری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی. اور میں آپ کو جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا, جب آپ کے پاس اسلام جیسا مذہب موجود ہے, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی انرجی سے متعارف کرایا ہے جو چاکراز کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے, جو محبت کی انرجی ہے, جو باقاعدہ ایک فورس فیلڈ کی طرح ہے یار. اگر آپ نے زندگی میں کبھی محبت کی ہے نا, تو میرے اس ولاگ کو دل سے دیکھیے گا, دماغ سے نہیں. کیونکہ جب کسی سے محبت کا کنیکشن بنتا ہے نا, تو کوانٹم میکینکس بھی وہاں فیل ہو جاتی ہے. میں اب سوچوں گا کہ اگلا ولاگ مجھے ایڈٹ کر کے ڈالنا ہے یا ایسی بیٹھ کے بات کرنی ہے, کیونکہ جب ایڈیٹنگ کے چکر میں پڑتا ہوں نا تو یہ والی تاثیر نہیں آتی. برائے مہربانی اس ولاگ کو ذرا دل سے دیکھیے اور بتائیے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے؟